ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ شہزادہ سید محمد عثمان فیروزی دامت برکاتہ عالیہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور محبوب مرشد کریم کی تقریر کو انگلش میں سپیچ فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ شہزادے کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور مالک کا یہ فیض تاکہ ہمیں جاری و ساری فرمائے. جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آفتاب فیروزی کے بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. اس کے علاوہ 6 ربیع الاول بروز ہفتہ یعنی کل بعد نماز مغرب دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ماہانہ عرس مبارک ہوگا، تو اس میں تمام جماعت بھرپور شرکت فرمائے. اس کے علاوہ اتوار کے دن، یہ 3 دن آپ کے بڑے مصروف ہیں. اتوار بروز اتوار آنے والا جو کل پرسوں کا اتوار ہے، اس کو کنونشن بلایا گیا ہے. تمام جماعت ٹھیک 4 بجے دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں پروگرام شروع ہو جائے گا. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 8 ربیع الاول کا جو پروگرام ہوتا ہے ہر سال، اس میں اور جو 4 جمادی الاول کو سالانہ عرس مبارک دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مین روڈ پر ہوتا ہے، اس میں تقریباً 1.5 مہینے کا فرق ہوتا ہے. لہذا یہ کنونشن جو ہے، اس میں دونوں پروگراموں کو اکٹھا کر کے اس کا پروگرام ترتیب دیا جائے گا. اس دفعہ کچھ ہم لیٹ ہو گئے، پچھلا اتوار رکھا تھا لیکن اس میں بند ہو گیا تھا، دھرنا وغیرہ کی وجہ سے سب کچھ بند تھا. اس وجہ سے وہ کینسل کر کے اب انشاءاللہ تعالی تاریخ 20 جنوری بروز اتوار یعنی پرسوں ٹھیک 4 بجے انشاءاللہ تعالی کنونشن یہ شروع ہو جائے گا. اور یہ کنونشن 8 ربیع الاول کے لیے بھی اور 4 جمادی الاول سے جو سالانہ عرس مبارک شروع ہونے والا ہے، دونوں کو اسی میں ترتیب دیا جائے گا. لہذا جماعت سے درخواست ہے اور مرکزی کمیٹی سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھرپور انداز میں اتوار کے دن اس میں اپنی شمولیت کو ضروری فرمائے.
پیر اور منگل کی درمیانی شب یعنی 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کی درمیانی شب، پیر اور منگل کی درمیانی شب مین روڈ پر ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا۔ لیکن اس سال اس فرق کو ضرور محسوس کر لیں کہ ٹھیک مغرب کی نماز کے فوراً بعد لنگر شروع ہو جائے گا اور ٹھیک عشاء کی نماز کے بعد فوراً پروگرام شروع ہو جائے گا اور پروگرام صرف رات کے 2 بجے تک ہوگا۔ اس سے زیادہ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ساری رات ہمیشہ چلتا ہے تو جماعت کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور آنے والوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے 2 بجے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی نعت خوانی اور علماء کی تقریریں ہوں گی، علماء کو تقریر کے لیے صرف جو جید علماء ہیں صرف 20 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور ان کو موضوع بھی دیا جائے گا الگ الگ کہ بھائی آپ اس موضوع پر بولیں، آپ اس موضوع پر بولیں، آپ میلاد شریف کے لیے بولیں، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے بولیں۔ اور نعت خوان بھی ہم کوشش کریں گے کہ باہر سے کوئی نہ، اگر خود ہی آ گئے تو آ گئے، ورنہ اپنی جماعت کے جو بچے ایک سے ایک الحمدللہ نعت خوان ہمارے پاس موجود ہیں، وہی نعت خوانی کریں گے اور کسی کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے جماعت کے ہوتے ہوئے کسی دوسروں کو ہم کیوں بلائیں؟ ہم نے کوئی نام تو نہیں کرنا ہے کہ یہ ٹی وی والا ہے تو یہ فلاں والا ہے تو یہ دھماکے والا ہے۔ سرکار کی حمد و ثنا کرنی ہے، وہ ہمارے بچے کریں گے۔ لہذا اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ مغرب سے پہلے پہلے جماعت پہنچ جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کے لیے یہاں مسجد